بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حاتم طائی کی سخاوت کی مثال ہے۔ اس کا تعلق قبیلہ طے سے تھا۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 450 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مشرق کی طرف موجودہ شہر حائل کے علاقے میں یہ قبیلہ آباد تھا۔ اسلام کے خلاف مختلف لوگ اور قبائل سازشیں کرتے رہتے تھے۔ ان کی سازشیں اور حملے روکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر روانہ کرتے۔ قبیلہ بنو طے کی طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں دستہ بھیجا۔ یہ قبیلہ بھی مسلمانوں پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا اور کسی وقت بھی حملہ کر سکتا تھا۔ حاتم طائی خود تو فوت ہو چکا تھا۔ اس وقت قبیلہ طے کا سردار اس کا بیٹا عدی تھا۔ مسلمانوں کا دستہ جب ان کے ہاں پہنچا تو عدی گھبرا کر شام کی طرف بھاگ گیا۔ قبیلہ بنو طے کے کئی لوگ مسلمانوں نے گرفتار کر لیے اور انہیں مدینہ منورہ لے آئے۔ ان جنگی قیدیوں میں حاتم طائی کی بیٹی اور عدی کی بہن صفانہ بھی تھیں۔ صفانہ نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مہربانی کر کے اپنے چچا زاد بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میری رہائی کی سفارش کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور جنگی قیدیوں سے ملیں گے تو آپ خود بات کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق اور مہربان ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیدیوں کو ملوایا گیا۔ صفانہ نے عرض کیا کہ میرا والد فوت ہو گیا ہے، میرا بھائی عدی بھاگ گیا ہے، آپ مجھے رہا فرما دیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میرا والد اپنی قوم کا سردار تھا، وہ مخالفین قیدیوں کو آزاد کرتا تھا، ظالموں کے ظلم کو روکتا تھا، مظلوموں کی مدد کرتا تھا، پریشان حال لوگوں کے کام آتا تھا، مہمان نوازی کرتا تھا، امن کا علم بردار تھا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتا تھا اور کبھی بھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حاتم طائی کتنا بڑا سخی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفانہ کی یہ گفتگو سنی تو فرمایا کہ صفانہ کو چھوڑ دو، اسے رہا کر دو۔ اس لڑکی کا والد حاتم طائی اعلیٰ اخلاق والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفانہ کو رہا کر دیا تو اس نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو کبھی کوئی مشکل پیش نہ آئے، آپ لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد فرماتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفانہ کو نہ صرف یہ کہ رہا کر دیا بلکہ لباس سمیت اسے ضروریات سفر اور سواری بھی مہیا کی تاکہ وہ سہولت سے واپس جا سکے۔ وہ رہا ہو کر اپنے بھائی عدی کے پاس پہنچی جو شام بھاگ گیا تھا۔ عدی بھائی سے کہا کہ آپ مجھ سمیت سب لوگوں کو مشکل وقت میں چھوڑ کر بھاگ آئے، یہ آپ نے کیا کیا؟ عدی نے کہا مجھے ملامت نہ کریں، میں خود پریشان ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ اب کیا کرنا چاہیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے ہے، ان میں کیا اچھائیاں دیکھیں؟ صفانہ بہت عقل مند اور اچھے اوصاف والی تھیں۔ بھائی سے کہا کہ میرا مشورہ ہے آپ فوراً مسلمانوں کے نبی سے ملاقات کریں، وہ بڑے عظیم رہنما ہیں، میں نے ان میں ایسی صفات دیکھی ہیں جو عام حکمرانوں میں نہیں ہوتی۔ وہ فقراء سے محبت کرتے ہیں، قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں، چھوٹوں پر رحم کرتے ہیں اور بڑوں کی قدر کرتے ہیں۔ وہ بڑے سخی اور کریم ہیں۔ اگر وہ نبی ہیں تو ہمیں ان کی نبوت کو مان کر مسلمان ہو جانا چاہیے، یہی بہتر ہے۔ بہن کی یہ باتیں سن کر عدی کے دل سے کچھ وسوسے اور خدشات دور ہوئے۔ وہاں سے وہ مدینہ منورہ آئے۔ ان کے ذہن میں اب بھی کچھ سوالات تھے کہ آپ بڑے پروٹوکول والے بڑے حکمران ہوں گے۔ عدی مسجد نبوی میں آئے تو حضور نے ان کا استقبال کیا، حال پوچھا، پھر عدی کے کندھے پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور فرمایا کہ عدی چلو گھر چلتے ہیں۔ عدی کہتے ہیں کہ گھر میں آئے تو میں حیران ہو گیا کہ کوئی ساز و سامان نہیں، یہاں تک کہ زمین پر چٹائی تک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھائی اور مجھے فرمایا کہ چادر پر بیٹھ جاؤ۔
اور فرمایا کہ عدی آپ سخی باب حاتم تائی کے بیٹے ہو، چادر پر بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا کہ عدی اسلام لانے میں تمہارے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ کیا کوئی سوالات ہیں یا اور کوئی بات ہے؟ جو بات ہے بتاؤ۔ عرض کیا کہ اب سارے سوالات اور اشکالات ختم ہو گئے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ مجھے کلمہ پڑھائیں اور اپنے جانثاروں میں شامل فرما لیں۔ عدی بھی مسلمان ہو گئے، ان کی ہمشیرہ صفانہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ صفانہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ذہانت اور اچھی صفات سے نوازا تھا۔ اب یہ ساری ذہانت، فہم و فراست اور اچھی صفات اسلام اور امت کے لیے وقف ہو گئیں اور بڑی خدمات سر انجام دی۔ عدی اپنے قبیلے طے کے سردار بھی تھے، با اثر بھی تھے، عقل مند بھی تھے اور بائبل کے بڑے عالم بھی تھے۔ جب اسلام میں آئے تو صف اول کے اہل علم صحابہ میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم نبوت حاصل کیے اور اسلام کی اشاعت اور اس کی خدمات کے حوالے سے بڑا کردار ادا کیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دینی خدمات اور اس کی اشاعت کے لیے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔